بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذریاتہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے زبردست معلم تھے۔ آپ نے خود احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا، استاد بنا کے بھیجا ہے۔ آپ بڑے خوبصورت انداز سے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، اور آپ کی تعلیم ایسی ہوتی تھی، انداز، سلیقہ، اسلوب، طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ بات دل میں اتر جایا کرتی تھی۔ اور ان میں سے ایک انداز یہ تھا کہ آپ مثال سے بات کیا کرتے تھے۔ مثال سے بات عمومی طور پر جلد ذہن نشین ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں اتر جاتی۔ چنانچہ آپ نے اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک مثال دی، اور مثال یہ دی، آپ نے فرمایا تمہاری مثال یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے ایک مزدور کو کرائے پر لیا، اور اس نے کہا کہ تم صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرو، تمہیں ایک قیراط، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایک درہم، ایک دینار تمہیں اس مزدوری کا معاوضہ ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ مثال ہے یہودیوں کی، کہ جنہوں نے کام شروع کیا فجر سے، ظہر تک کام کیا، اور ایک قیراط، ایک دینار، ایک درہم اس کو مزدوری مل گئی۔ پھر اس نے کہا مجھے ایک اور مزدور چاہیے، اور وہ مزدور دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرے، میں اسے ایک قیراط دوں گا، ایک درہم، ایک دینار دوں گا۔ تو ایک مزدور تیار ہوا، اس نے اتنے وقت میں محنت کی، مزدوری کی، تو اسے ایک قیراط، ایک دینار یا ایک درہم مثال کے طور پر مل گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ عیسائیوں کی مثال ہے۔ پھر اس آدمی نے اعلان کیا ایک اور مزدور چاہیے، اور وہ مزدور کام کرے عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک، اس کو میں مزدوری دوں گا 2 قیراط، ڈبل دوں گا۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم نے زیادہ وقت مزدوری کی ہے، زیادہ وقت محنت کی، زیادہ وقت کام کیا، تو ہمارے حق میں کمی کیوں؟ تو اللہ کی طرف سے انہیں یہ پوچھا گیا هل نقصتکم من حقکم شیئا، جتنا طے ہوا اتنا ملا یا نہیں ملا؟ جو طے ہوا اس سے کم تو نہیں ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر یہ میرا فضل ہے، اوتیہ من اشاء اوتیہ من یشاء، جس کو میں چاہوں دے دوں، یہ میرا فضل ہے۔ اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی کہ ان کی عمر کم رکھی، ان کی زندگی کم رکھی، لیکن کم عمر کم زندگی کے باوجود ایسے اعمال دے دیے، ایسے موسم دے دیے، ایسے ایام دے دیے، ایسی راتیں دے دی کہ ان میں انسان اگر عمل کر لے گا تو یہودیوں کی لمبی عمر نہیں ہوگی، عیسائیوں جیسی طویل عمر نہیں ہوگی، لیکن اس کا اجر ان سے دگنا ہو جائے گا اور ان سے کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور ویسے ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا الخیر دہرکم، ساری زندگی نیکی کے پیچھے لگے رہو، خیر کے پیچھے لگے رہو، بھلائی کے پیچھے لگے رہو، کسی بھی نیکی کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ نہ دو۔
چھوٹا سمجھ کے ترک نہ کر دو، نظر انداز نہ کر دو۔ اور انسان ایسا کیوں نہ کرے؟ شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے، کسی لمحے بھی وہ تھکتا نہیں ہے، کسی لمحے بھی وہ غافل نہیں ہوتا، کسی لمحے انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ساری زندگی بھی لگا رہے تو موت کے وقت پھر اس کی کوشش ہوتی ہے اس آخری لمحے میں بھی میں کسی طریقے سے کوئی ایسا بول اس کی زبان سے نکلوا دوں، کوئی ایسا کام اس سے کروا دوں، دنیا سے جاتے ہوئے کوئی ایسا عمل یہ کر جائے کہ اس کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے۔ تو جب شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کسی لمحے بھی نہ غفلت کرتا ہے، نہ سستی کرتا ہے، نہ لاپرواہی کرتا ہے، اور نہ اپنی ذمہ داری میں غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو ایک مومن کو بھی آپ نے فرمایا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اسے زندگی بھر نیکی کے پیچھے لگے رہنا چاہیے، اس لیے کہ نیکی مومن کے لیے ایمان کی چارجنگ ہے۔ نیکی کرتا رہے گا، ایمان کی چارجنگ ہوتی رہے گی اور انسان کا عمل مضبوط ہوتا رہے گا۔ نیکی چھوڑ دے گا، عمل چھوڑ دے گا، ایمان کی چارجنگ کم ہوتی جائے گی، عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ایک مزدور اتنی سخت گرمی میں 8 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، لیکن اذان کی آواز سن کر وہ پنکھے کے نیچے اے سی میں نماز نہیں پڑھنے آتا۔ اب اس کو کون سی قوت، کون سی طاقت ہے جس کی اس کے اندر کمی؟ ایک نوجوان 2 گھنٹے جم میں لگا دیتا ہے، لیکن وہ اذان کی آواز سن کے نماز تک نہیں آتا۔ اسے کون سی پاور کی کمی؟ ایک 40 50 60 سال کا آدمی ڈاکٹر کے کہنے پہ 5-7 میل واک کر لیتا ہے، لیکن وہ نماز کی طرف نہیں آتا۔ آخر اس کے اندر کون سی قوت، کون سی پاور کی کمی؟ اس لیے فرمایا زندگی بھر نیکی کے پیچھے لگ کے رہو۔ جتنی نیکی کرتے رہو گے ایمان اتنا پاورفل ہوتا رہے گا، اتنا طاقتور ہوتا جائے، اور جتنا ایمان طاقتور ہوگا شیطان سے مقابلہ بھی آسان ہوگا اور انسان کو نیکی کرنا بھی آسان ہوگا، رکاوٹ اتنی کم ہوگی۔ لیکن پھر آپ نے مزید یہ فرمایا نیکی کے طالب رہو، نیکی کی تلاش میں رہو زندگی بھر، لیکن اس کے ساتھ یہ رکھو کہ تمہارے رب نے کچھ لمحات ایسے رکھ دیے، کچھ ساعات ایسی رکھ دی ہیں، کچھ دن ایسے رکھ دیے کہ جن میں اللہ کی خاص رحمت ہے، جن میں نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بڑھا دی جاتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر سستی نہ کرنا، ان کو تلاش کرو، ان کو تلاش کرو اور پھر ان میں نیکی کرو۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو اس مبارک گھڑی کا، اس مبارک دن کا، اس مبارک رات کا ایک لمحہ بھی مل گیا، اللہ ساری زندگی کی سعادت اس کے قسمت میں لکھ دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے بدبختی سے دور کر دے گا، کبھی محروم نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ ایسے اوقات میں اللہ سے ایک دعا خاص طور پہ کیا کرو، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھ۔ انسان لوگوں کے سامنے جتنا مرضی اتراتا پھرے، انسان لوگوں کے سامنے جتنا مرضی بڑا بنا پھرے، عزت دار بنا پھرے، لیکن یہ تب تک ہے جب تک اللہ کا پردہ ہے۔ جس دن اس نے پردہ اٹھا لیا تو کوئی عزت دار نہ رہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا ان لمحات میں خاص طور پہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور دوسری بات وَأَن يُؤَمِّنَ عَوْرَاتِكُمْ وَيُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ، دوسرا آپ نے فرمایا اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ ہمارے دل میں جو مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، وساوس ہیں، خطرات ہیں، جو ہر وقت انسان کو گھیرے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کبھی وہ نہ ہو جائے، اولاد کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، کاروبار میں ایسا نہ ہو جائے، صحت میں ایسا نہ ہو جائے، جو خطرات، جو پریشانیاں، جو تفکرات انسان کو ہر وقت گھیرے رہتی ہیں، فرمایا اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ان خطرات کو، ان پریشانیوں کو اور ان وساوس سے تمہیں بچا لے اور تمہیں امن نصیب کر۔ دونوں جملے، دونوں دعائیں ایسی خوبصورت ہیں
کہ انسان اگر ان کو مانگنا شروع کر دے تو انسان کی زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود اصل پریشانی کیا ہے؟ انسان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کبھی ایسا نہ ہو جائے، اور اس پریشانی کی وجہ سے انسان راحت نہیں پاتا، سکون نہیں پاتا۔ تو فرمایا اللہ سے یہ مانگا کرو کہ اللہ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے جو مختلف طرح کے خطرات ہیں، جو وساوس ہیں، جو سوچ فکر ہے، تفکرات ہیں، اے اللہ ان کو دور کر دے اور مجھے زندگی میں امن، راحت اور سکون عطا کر۔ اور یہ جو اللہ نے کچھ وقت رکھے ہیں عبادت کے لیے، اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے، انسان کو اپنے مقام کو پانے کے لیے، ان اوقات میں سے ایک وقت ہے ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ یہ وہ 10 دن ہیں، یہ وہ عشرہ ہے جس کی اتنی زیادہ قدر و قیمت ہے کہ قرآن کریم کی کئی آیات میں اس کی اہمیت کو بتایا گیا۔ کئی آیات میں صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں 3 عشرے بڑے اہم ہوتے تھے۔ ایک رمضان کا آخری عشرہ، ایک ذی الحج کا پہلا عشرہ، اور ایک محرم کا پہلا عشرہ۔ یہ 3 عشرے صحابہ کی زندگی میں عمل کے اعتبار سے بڑے اہم ہوا کرتے تھے کہ ان 3 عشروں میں وہ عمل کی سستی نہیں کرتے تھے، گناہوں سے حد الوسع بچنے کی کوشش کرتے تھے، اور نیکی میں زیادہ سے زیادہ لگا کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک عشرہ ہے ذی الحج کا پہلا عشرہ، ذی الحج کے پہلے 10 دن، اور یہ وہ 10 دن ہیں جو ہر اعتبار سے فضیلت والے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اس عشرے کی اہمیت کو آج تک ویسے نہیں جان سکے، ویسے نہیں سمجھ سکے، نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے۔ رمضان کا آخری عشرہ جتنے جوش سے ہم اس کو گزارتے ہیں عبادت کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے، ذی الحج کے پہلے عشرے کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات ارشاد فرمائی، ایک جملے میں آپ نے فرمائی افضل ایام الدنیا ایام العشر، آپ نے فرمایا اس دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان میں سے سب سے بہترین، سب سے افضل دن ذی الحج کے پہلے 10 دن، اور یہ 10 دن رمضان المبارک کے 10 دنوں سے بھی افضل ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ 10 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح طور پہ یہ فرمایا کہ دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں، دن ہیں، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کی فضیلت ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے برابر ہے۔ البتہ جو رمضان ہے اس کی راتوں کو اللہ رب العزت نے جو فضیلت دی ہے وہ سال کی کسی اور رات کو نہیں۔ اور یہ 10 دن ذی الحج کے پہلے 10 دن یہ ہر اعتبار سے مبارک ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے بنائے ہیں حرمت والے، احترام والے، اور حرمت اور احترام کا تقاضا کیا ہے؟ انسان ان 4 مہینوں میں گناہوں سے خاص طور پہ بچے۔ ایک ذی قعدہ ہے، ایک ذی الحج ہے، ایک محرم ہے، ایک رجب ہے۔ تو ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا حصہ ہیں۔ پھر حج کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ مہینے مقرر کیے ہیں، الحج اشہر معلومات، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن، یعنی 2 مہینے 10 دن انہیں حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ اور حج کے مہینے اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 شوال سے حج کا احرام باندھ لے تو دین کہتا ہے اس کا یہ احرام حج ہی کا احرام سمجھا جائے گا۔ تو شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ اب حج کے جو مہینے ہیں، حج کے مہینوں میں یہ 10 دن بھی شامل ہیں جو ذی الحج کے پہلے عشرے کے 10 دن، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ لوگوں کو حج کا اعلان کرو۔
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ کیسے اعلان کروں، یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اعلان کرنا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح تک، ساری روحوں تک ان کے اعلان کو پہنچایا۔ اور قرآن کریم کہتا ہے وہ اعلان کیا تھا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ اعلان یہ تھا حج کے لیے آؤ، اور حج کے لیے جو لوگ آتے تھے، قافلے آتے تھے، وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہنچ جایا کرتے تھے۔ ایک تو ہمارے ہاں جیسے روٹین بن گئی کہ ایک دن پہلے چلے گئے اور اس کے بعد جلدی واپس آ گئے۔ جو لوگ مہینوں کا سفر کر کے جایا کرتے تھے وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے حج کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ آپ اعلان کیجئے کہ حج کے لیے آؤ، پوری دنیا سے سفر کر کے آؤ، دور دراز کے علاقوں سے آؤ، دبلی پتلی سواریوں پر سوار ہو کر آؤ، لیکن کس لیے آؤ؟ کس لیے آؤ؟ اس لیے آؤ تاکہ جو اللہ نے تمہارے لیے فائدے رکھے ہیں وہ فائدے حاصل کرو، اور ذی الحج کے پہلے 10 دن آ کر اس شہر میں، اس جگہ میں، اس مبارک خطے میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کروایا۔ اور پھر قرآن کریم نے مختلف صورتوں کا آغاز قسموں سے کیا۔ سورہ فجر کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے مختلف قسمیں کھائیں، فرمایا والفجر، فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، 10 دن کی قسم ہے، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دن جن کی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن، ان کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت اور مقام ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اہمیت کو قسم کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والشفع والوتر، طاق سے مراد یہ ہے اسی عشرے میں 9 ذی الحج جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ان 10 دن کی قسم کھائی، پھر 10 دن میں سے جو 9 ذی الحج کا دن ہے اس کی قسم کھائی، اور پھر فرمایا والشفع، جفت کی قسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جفت سے مراد یہ ہے 10 ذی الحج کا دن۔ پورے عشرے کی قسم الگ سے، 9 ذی الحج کی قسم پھر الگ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 10 ذی الحج کی قسم الگ سے، گویا کہ اس ایک عشرے کی اللہ رب العزت نے 3 اعتبار سے، 3 انداز سے قسم کھائی۔ اور میرے اور آپ کے لیے جو ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے وہ 9 ذی الحج کا دن ہے، اور وہ اس اعتبار سے خوشی کا دن ہے کہ یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جس دن قرآن کریم کی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام اور دین کی تکمیل کا اعلان جس دن تم پر آیا، اگر وہ دن ہمارے اوپر ہوتا، ہم پر اس دن ہمارے دین کی تکمیل کا اعلان کیا جاتا تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم وہ دن بھول گئے یا ہم وہ تاریخ بھول گئے۔ فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے، 9 ذی الحج کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے اس دین کی تکمیل کا اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے لیکن ہم اپنی طرف سے کسی دن کو اضافی طور پر عبادت کے لیے مقرر نہیں کرتے۔ صحابہ کی یہی خوبی تھی کہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے وہ اتنا کرتے تھے، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے وہ خاموش رہا کرتے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ عشرہ یہ میرے اور آپ کے لیے اہم ہے
کہ ہم اس عشرے کو اس اعتبار سے اہمیت کا سمجھے کہ اس عشرے کی 9 تاریخ میں اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا، اور صرف ہماری امت میں نہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کو تورات دی جائے گی، آپ ایسا کیجئے کہ آپ 1 مہینہ روزے رکھیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزے رکھے، اور تورات لینے کے لیے جب اللہ کے پاس پہنچے، چونکہ انسان جب مسلسل روزہ رکھتا ہے تو اس کے معدے میں بھوکا رہنے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی، جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو مسواک کر کے جانا چاہیے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 10 دن اور روزے رکھ کے آؤ، 10 دن اور روزے رکھ کے آؤ تاکہ 40 پورے ہو جائیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو یہ 40 روزے جو موسیٰ علیہ السلام نے رکھے، ان میں سے 30 روزے ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اور 10 دن جو اضافی طور پر اللہ رب العزت نے رکھوائے وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ اس سے بھی اس عشرے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو 1 مہینے کے روزوں کے بعد مزید 10 دن اس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان دنوں کی فضیلت کو ایسے انداز سے بیان کیا جیسے کسی دن کی فضیلت کو بیان نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی دن کوئی عمل اللہ کے نزدیک اتنا فضیلت والا نہیں ہوتا، اس کا اتنا مقام درجہ نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک وہ اتنا پاکیزہ نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک اس کی اتنی عظمت نہیں ہوتی۔ یہ سارے احادیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ جتنا ان 10 دنوں کے اندر کوئی عمل کرے اس کی فضیلت ہوتی۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بڑی اہمیت صحابہ کو بتائی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 10 دنوں میں آدمی گھر رہ کے اللہ کی عبادت کرے، ہن افضل ام عدتہن جہادا فی سبیل اللہ، یہ زیادہ افضل ہیں یا 10 دن کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائے وہ زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں سرحد پر دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر 10 دن گزارنے سے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ انسان ان 10 دنوں میں گھر رہ کر اللہ کی عبادت کرے۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کا اجر اس صورت میں بڑھ سکتا ہے کہ وہ اپنا مال بھی لے کر گیا، اپنی سواری بھی لے کر گیا، اپنی جان بھی لے کر گیا، اور نہ مال واپس آیا نہ اس کی سواری واپس آئی، اور اس نے خود کو بھی اللہ کے راستے کے اندر شہید کروا دیا۔ اس آدمی کا عمل افضل ہو سکتا ہے، ورنہ جہاد سے افضل یہ ہے کہ انسان ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرے۔ اور آپ نے فرمایا کسی دن کی عبادت اللہ کے ہاں وہ اہمیت اور مقام نہیں رکھتی جو ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کے ہاں اہمیت اور مقام رکھتی۔ اور صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے اندر یہ بات معروف اور مشہور تھی، اور صحابہ کے اندر کوئی بات معروف اور مشہور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سنا ہے۔ اور وہ بات کیا تھی کہ ذی الحج کے 10 دنوں میں سے ہر دن اللہ کے نزدیک 1000 دنوں کے برابر فضیلت رکھتا ہے، یعنی اس ایک دن کا عمل 1000 دنوں کے برابر۔ اور 9 ذی الحج کا دن ہے، یہ عمل کے اعتبار سے 10,000 دنوں کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔ اور تابعین میں سے ایک تابعی ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم صحابہ سے یہ سنا کرتے تھے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو عمل ہے وہ عمل اس آدمی کے برابر ہے جو جہاد کے لیے گیا، دن بھر گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر جہاد کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور رات بھر پہرا دیتا ہے۔ آپ سوچئے کیا ممکن ہے میرے آپ کے لیے ایسا کرنا؟ دن بھر روزہ اور جہاد اور رات بھر پہرا دینا، جاگنا ہے، سونا نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے اندر یہ بات معروف تھی کہ ان 10 دنوں کے ذی الحج کے 10 دنوں میں عبادت کرنے کا اجر اس آدمی سے بھی زیادہ ہے جو دن بھر روزہ بھی رکھتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے
اور رات بھر جاگ کر پہرا دیتا ہے، ان 10 دنوں کا عمل اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ ہم ذرا سوچیں ان 10 دنوں میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ہم رمضان کے آخری عشرے میں 27ویں رات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قرار دیا، ہم نے بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ان 10 دنوں کی جو طاق راتیں ہیں لیلۃ القدر کو ان میں تلاش کرو، لیکن ہم نے فکس کر لی۔ لیکن یہ جو 10 دن ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما رہے کہ ان کی فضیلت، ان کے اندر عمل کا مقام، ان کے اندر عمل کا اجر اتنا ہے جو سال کے کسی دن میں نہیں، رمضان کے دنوں میں بھی نہیں۔ اور یہ 10 دن اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ منفرد ہیں کہ ان 10 دنوں میں ہر طرح کی عبادت ہوتی۔ رمضان میں آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے اندر ایک اہم عبادت جو سال کے انہی 10 دن کے اندر انہی 10 دن میں ادا کی جاتی ہے، وہ حج کی عبادت ہے، اور وہ انہی 10 دن کے اندر ہے، اس کے علاوہ سال میں کہیں نہیں۔ ساری عبادات ان 10 دن کے اندر کی جاتی، نماز بھی، روزہ بھی، اور زکوٰۃ بھی، صدقہ بھی، حج بھی، اور ان 10 دن کی اس اعتبار سے بھی بڑی فضیلت ہے کہ ان میں سے 8ویں تاریخ سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ حج پہ لوگ نہیں گئے، لیکن حج کے ایام انہی 10 دنوں کے اندر 8 تاریخ سے شروع ہو جاتے ہیں، 8، 9، 10، اور پھر اس کے بعد آگے بھی چلتے ہیں۔ اور ان 10 دنوں کی فضیلت اس اعتبار سے بھی منفرد ہے کہ ان 10 دنوں کی عبادت میں حج کرنے والا اور وہ آدمی جو اپنے گھر کے اندر رہ رہا ہے، قربانی کے معاملے میں یہ دونوں کے دونوں مشترک ہیں۔ حج کرنے والا وہ بھی وہاں پہ قربانی کر رہا ہے، لیکن وہ حج کی قربانی کر رہا ہے، عید کی قربانی بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ مسلمان جو حج پہ نہیں جا سکے، وہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کے لیے قربانی کو خریدتے ہیں، اور خرید کر اس کی خدمت کر کے جو 10واں دن عید کا دن ہوتا ہے اس دن سے اس کی قربانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بڑے منفرد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں 9 ذی الحج کے بعد جو 10 ذی الحج کا دن ہے، اللہ کو بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے، اور محبوب اور پسندیدہ اس لیے ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جتنا خون اس دن میں بہایا جاتا ہے پورے سال میں نہیں بہایا جاتا، اور اس سے اللہ فیصلوں کو بدلتے ہیں، اور اس سے اللہ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ 10 دن اتنے زیادہ اہمیت والے ہیں۔ اور پھر ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے اعمال صرف بتائے نہیں، کر کے بھی دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے جو پہلے 9 دن ہوتے تھے ان کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، مسلسل 9 روزے رکھتے تھے، اور یہ مسلسل 9 روزے ان دنوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے۔ 10واں دن تو چونکہ عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا۔ وہ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کی قربانی جلدی ہو رہی ہے، چونکہ عرب لوگ جو تھے وہ اپنی قربانیاں خود کر لیتے تھے، اس لیے ان کی روٹین کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ تھوڑا سا صبر کر لو اور عید کے بعد اپنی قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھاؤ، روزہ نہیں ہے وہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے پہلے 9 دن مسلسل 9 روزے رکھتے تھے، اور حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہر مہینے کے جو چاند کی ایام بیز ہیں 13، 14، 15، یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور فجر کی 2 سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کبھی ناغہ نہیں کی۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بڑے اہم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف
ہمیں بتایا نہیں ہے بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ اور کوئی آدمی اگر مسلسل 9 روزے نہیں رکھ سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحج کی 9 تاریخ کا روزہ تو کم از کم ضرور رکھو۔ آپ نے فرمایا اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو یہ ایک روزہ معاف کروا دیتا ہے۔ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ وفی روایت والآتیہ، اس ایک دن۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ 9 ذی الحج کا دن وہ دن ہوتا ہے جس دن اللہ رب العزت خاص طور پر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کو لے کر فخر کرتے ہیں۔ اور آپ نے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا 9 ذی الحج کے دن شیطان اپنے آپ کو جتنا حقیر، جتنا ذلیل، جتنا کم تر سمجھتا ہے، سال کے کسی دن میں اتنا حقیر، ذلیل، کم تر نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس دن اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جن کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دن میں عمل کرنے کے لیے جو ایک اور خاص عمل بتایا ہے وہ یہ ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ، آپ نے فرمایا کثرت سے ان 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان 3 کلمات کا ورد کرو۔ اور کثرت سے ورد کرنے کا مطلب یہ ہے 300 مرتبہ سبحان اللہ، 300 مرتبہ الحمدللہ اور 300 مرتبہ اللہ اکبر۔ ہمارے معمول میں ذکر سب سے زیادہ ہونا چاہیے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں بڑی سستی، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جس ذات کے انسان پر اتنے انعامات ہوں، انسان اس کا ذکر نہ کرے تو یقیناً یہ محرومی کی علامت ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا ان 10 دنوں میں کوشش کر کے کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے اپنی ذکر کی عادت کو پکا کر لو۔ ان 10 دنوں سے شروع کر دو اور اللہ سے توفیق مانگ لو کہ ان 10 دنوں سے شروع کر کے وہ تمہارے لیے اس عادت کو پکا کر دے اور سارا سال چلتی رہے۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں وہ بازار جاتے اور بازار میں جا کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اور جب وہ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تو بازار میں موجود جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ بھی اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ایک دفعہ مسجد کے اندر اللہ اکبر کہا ان 10 دنوں میں، تو امام مجاہد جو تفسیر کے بڑے امام ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ صحابہ کے دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسجد میں ایک آدمی ان 10 دنوں میں اللہ اکبر کہتا تھا تو پوری مسجد میں موجود سارے کے سارے نمازی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ ان کی آواز محلے میں جاتی تھی تو محلے والے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتے تھے۔ ایک آدمی کے اللہ اکبر کہنے سے ساری کی ساری وادی میں، سارے کے سارے علاقے میں اللہ اکبر کی گونج پھیل جایا کرتی تھی۔ آج بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی کہ ہم بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہنا تو شاید کہ اس سے بھی اگلی بات ہے، آج ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی۔ آج ہمارا فخر بن گیا ہے مہنگے سے مہنگا موبائل۔ عربوں کی بعض عادتیں بڑی اچھی ہیں، اور ان میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں تسبیح ضرور رکھتے ہیں، اور تسبیح بھی کوئی ہلکی پھلکی نہیں رکھتے، بڑی قیمتی رکھتے ہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ جس تسبیح پر اللہ کا نام لینا ہے وہ جتنی قیمتی لے سکتے ہو اتنی قیمتی لے کے رکھو۔ آج ہم موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کا، فخر کا اظہار کریں۔ تو مسلمان کی شان اللہ کے نام کے ساتھ، مسلمان کا مقام، اس کی عزت اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر میں آپ نے یہ بتایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات کا کثرت سے ورد ان 10 دنوں کے اندر کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خاص عمل جو ان 10 دن کی مناسبت سے فرمایا
وہ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہے، لی ہے یا نہیں لی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے جسم سے ناخن بال وہ کاٹ لے۔ جب چاند نظر آئے تو اس کے بعد وہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے بال بھی نہ کاٹے اور ناخن بھی نہ کاٹے، یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی کر لے۔ اب قربانی چاہے پہلے دن کر لے یا دوسرے دن کر لے یا تیسرے دن کر لے، جب اس نے قربانی کرنی ہے اس کے بعد پھر وہ اپنے ناخن بھی کاٹ سکتا ہے اور اپنی کٹنگ بھی کروا سکتا ہے، اپنے بال بھی کاٹ سکتا ہے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ حج کے لیے بھی جو لوگ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، یہ پابندی ان پر بھی لگائی جاتی۔ اس پابندی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس پابندی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کی نظر میں جو سب سے بڑا بت ہے وہ اس کا اپنا جسم ہے۔ اس لیے دن میں 2 مرتبہ بھی شیو کرنی پڑ جائے تو انسان کرتا ہے، دن میں 8 دفعہ بھی شیشہ دیکھنا پڑے تو انسان دیکھتا ہے۔ اور اب تو شیشے کا دور ختم ہو گیا ہے، موبائل سے کیمرہ چلا کے بار بار ہر اینگل سے انسان اپنا منہ دائیں بائیں سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے لیے یہ حکم اس لیے دیا ہے، یہ پابندی اس لیے لگائی ہے کہ اپنی ذات سے، اپنے آپ سے تم بالکل بے پرواہ ہو کر اللہ اللہ کرنے میں لگ جاؤ۔ تمہیں اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ تمہارے سر کے بال بڑے ہوئے ہیں، تمہارے ناخن بڑے ہوئے ہیں، تمہیں ان کے کاٹنے کی فکر ہے۔ انسان کٹنگ کروا لے کتنا ٹائم لگتا ہے، ناخن کاٹ لے کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اپنے ناخن کاٹنے پہ جو وقت لگتا ہے وہ بھی اللہ کے ذکر میں لگاؤ۔ جو وقت تمہارا کٹنگ کرانے میں لگتا ہے اس وقت کو بھی اللہ کے ذکر میں لگاؤ۔ اور اس کے ساتھ پھر دوسری بات ہے تربیت۔ اور تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر قربانی دینا سیکھو، چھوڑنا سیکھو، یہ تربیت ہے۔ جو آدمی 2 دن اپنی شیو کو بڑھا کے چھوڑ نہیں سکتا تو اس کے لیے 10 دن تو ظاہر مشکل ہے۔ جس نے ہر دوسرے دن کٹنگ کروانی ہے اس کے لیے 10 دن گزارنا مشکل ہے، لیکن یہ تربیت ہے کہ اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھو۔ جب اس کا آرڈر آ جائے بس چھوڑ دو۔ اور یہ تربیت دینے کے لیے یہ حکم مجھے اور آپ کو دیا گیا، اور حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لہذا ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ اس حکم کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ یہ تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ صحابہ کے نزدیک کوئی بھی عمل جو ہوتا تھا، کیا وہ سوچتے تھے یہ سنت ہے یا یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے؟ صحابہ کے نزدیک بس اتنی ہی بات بڑی بات ہوتی تھی کہ یہ ہمارے نبی کا عمل ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، بس آپ نے فرما دیا اب اس کو کرنا ہے۔ آج ہم ہر کام کو، ہر نیکی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم پہلے ترازو میں تولتے ہیں، اور ترازو میں تول کے نعوذ باللہ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے، یہ مطلب ہے اس عمل کی وہ ویلیو نہیں، سنت ہی تو ہے۔ اس کائنات کے اندر، اس کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، پوری دنیا، کل کائنات مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور عمل کی نسبت کس سے ہے یہ بھی تو دیکھیے۔ اور آپ تصور کیجئے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مجھے، آپ میں سے کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام تم کر لو یا یہ کام تم نہ کرو، تو ہم پوچھیں گے کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ تو حدیث بھی ہم تک بیعین ہی ایسے ہی آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے اور آپ کو براہ راست کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں۔ اور ان 10 دنوں کی اہمیت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ سال کا ہجری تقویم کے اعتبار سے، اسلامی تقویم کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے، اور ان 10 دنوں کو اللہ نے اس آخری مہینے میں رکھا تاکہ سال کا اختتام اچھا ہو جائے۔ جب سال کا اختتام اچھا ہو جائے گا
تو پیچھے ہونے والی جو کمی کوتاہی ہے اللہ رب العزت اسے بھی اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں گے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ 10 دن اہم ہے۔ تو خودبین کی اہمیت کو جانیں، اگر 9 روزے رکھ سکتے ہیں 9 روزے رکھیں، 9 نہیں رکھ سکتے تو کم از کم سوموار اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں، اور 9 ذی الحج کا روزہ کم از کم اس کو خود بھی رکھیں، گھر کے اندر بھی ماحول بنائیں۔